بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور دیکھو جو کوئی بھی بچتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہٹتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے، یہاں سے ترغیب شروع ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، جن کو تم بھی نبی مانتے، یہودیوں تم بھی انہیں کہتے ہو وہ نبی ہیں، عیسائیوں تم بھی کہتے ہو۔ تو اب یہ ہستی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، انہوں نے کہا تھا نا اللہ سے کہ اللہ ان 4 صفتوں والا کوئی ایک رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیج، اب جب بھیج دیا تو اسے تم کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو من یرغب عن ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ہٹے گا، رغب عن کسی چیز سے نفرت، ہٹنا، اور رغب فی کسی چیز میں انٹرسٹ لینا، دلچسپی ہونا، تو رغبہ کے بعد عن کا لفظ لائے ہیں، وہ یرغب عن ملت ابراہیم، اور جو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے ہٹے گا، الا من سفہ نفسہ، بس وہ وہی ہے جو کوئی سفہ نفسہ اپنی جی کو بے وقوف بناتا ہے، بے وقوف آدمی ہلکا کرتا ہے اپنے آپ کو، بس وہی ہے جو بے وقوف ہے کہ ہٹتا ہے ان کی ملت سے، ان کے مذہب سے، ان کے دین سے، ابراہیم علیہ السلام کے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بلا شک و شبہ چن لیا تھا ہم نے اس کو، ہو کی ضمیر کدھر لوٹی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا دنیا میں۔ دیکھیے نا پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہی آ رہا ہے کہ جو کوئی ابراہیم کے دین سے ہٹتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ بے وقوف ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، کیونکہ ہم نے انہیں چن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، ہمارے بڑے نیک بندوں میں ہوں گے، صالحین ہمارے نیک بندوں میں ہوں گے۔ یہ جو لفظ ارشاد فرمایا کہ ہمارے نیک بندوں میں، یعنی جن پہ ہم خاص انعام کریں گے ابراہیم علیہ السلام، ان بندوں میں ہوں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے پوتے یعقوب، اور پڑپوتے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی دعا سورہ یوسف میں آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے اتنے انعام مہربانیاں کی، اب آخری وقت آ گیا، توفنی مسلمن، اللہ مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور اللہ صالح لوگوں کے ساتھ حشر کر کے آمد۔ وہاں بھی صالحین کا لفظ ہے، یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک یہ بات آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں، جہاں کہیں ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے نا، اکثر و بیشتر مقامات پہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو چھوڑ کے ان دونوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی بات تو چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد جب ان کا ذکر آیا ہے، اللہ نے فوراً ان کے لیے تعریف کی بات کی، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں اس آدمی کو چن لیا، مصطفیٰ، چنا ہوا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ بڑے صالح لوگوں میں سے ہیں، مطلب یہ کہ جن پہ خاص انعامات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بلائیں گے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ جس نے غلاف بیت اللہ پہ ڈالا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان سے پہلے بیت اللہ پہ غلاف کوئی نہیں چڑھاتا تھا، تو انہوں نے بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا۔ قیامت میں ان کو اجر کیا دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا جب کہ برہنہ ہوگی، اول من کسا ابراہیم، سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے منگا کر لباس دیں گے، کیونکہ خدا کے گھر کی انہوں نے تعظیم کی نا۔ اس لیے اس امت کے زوال کی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے پہ چلے جائیں، خدا کے گھر کی یہ تعظیم نہیں کرتے۔ کیسی چیخ و پکار پڑی ہوتی ہے، بیت اللہ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ الیاذ باللہ جیبیں کاٹ رہے ہیں اور کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس خدا کے گھر کی تعظیم ہو رہی جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک رکھنا۔ تو یہ اس گھر کی تعظیم میں جو فرق آیا ہے، اس فرق کی وجہ سے مسلمانوں پہ بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ اپنی حد تک کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ خدا کے گھر کی تعظیم رہے۔